ناگن شہزادی۔ زمانے قدیم میں جب پہاڑ باتیں کرتے تھے اور ندیاں راز سناتی تھیں، ایک گھنی اور پر اسرار وادی تھی جس کا نام تھا وادی گمشدہ۔ یہ وادی اونچے پہاڑوں اور گہرے جنگلوں میں اس طرح چھپی ہوئی تھی جیسے کوئی قیمتی خزانہ۔ یہاں کی فضا میں ہمیشہ خوشبوؤں کا ایک عجیب سا مرکب رہتا۔ پھولوں کی مہک کے ساتھ ساتھ زمین کی نرم مٹی اور پرانے درختوں کی خوشبو بھی شامل تھی۔ اس وادی پر سانپوں کا راج تھا، ایک ایسی نسل جو انسان اور ناگن کے درمیان کی کڑی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدل سکتے تھے۔ ان کا حکمران راجا تکشت بہت ہی بہادر اور طاقتور سب تھا۔ اس کی اکلوتی اولاد تھی شہزادی سائرہ۔ سائرہ کی عمر 17 برس تھی اور وہ اپنی پوری قوم میں حسین و جمیل کے ساتھ ساتھ نرالی بھی تھی۔ اس کے بال رات کے سیاہی لیے ہوئے تھے اور آنکھیں ایسی کہ جب وہ کسی کی طرف دیکھتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر کی گہرائیوں میں اتر رہے ہوں۔ اس کی جلد پر ہلکی سے سنہری جھلک تھی جو اس کے ناگن ورثے کی علامت تھی۔ سائرہ اپنی قوم کی روایت کے مطابق اپنی حتمی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ ابھی تک اس کا روپ غیر مستحکم تھا، کبھی وہ خوبصورت لڑکی بن جاتی تو کبھی اس کا دھڑ ناگن کی شکل میں بدل جاتا۔ اس کی طاقتیں جوان ہو رہی تھی اور اسے سیکھنے کی شدید ضرورت تھی۔ ایک شام جب سورج وادی کے پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، راجا تکشت نے سائرہ کو اپنے پاس بلایا۔ میری بیٹی سائرہ، اس نے گہری اور پر اسرار آواز پہ کہا، تمہاری تربیت کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں وادی کے سب سے قدیم اور دانشمند استاد مہارشی کرنیک کے پاس جانا ہوگا۔ وہی تمہیں اپنی طاقتوں پر قابو پانے کا راستہ سکھا سکتے ہیں۔ سائرہ کے دل میں خوف اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہارشی کرنیک کا نام تو ایک افسانے کی طرح تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ہزاروں برس سے وادی میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے ہر سانپ حکمران کو تربیت دی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے سائرہ نے اپنا سامان باندھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہنا اور اپنے بالوں کو ایک طوائف میں باندھ لیا۔ اس کے والد نے اسے وادی کے سب سے گہرے جنگل کی طرف جانے کا راستہ دکھایا۔ راستہ آسان نہیں ہوگا سائرہ، راجا تکشت نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تمہیں نہ صرف اپنی طاقتوں بلکہ اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی ثبوت دینا ہوگا۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پتا، میں تمہاری بیٹی ہوں، میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی گہرائیوں میں چل پڑی۔ سائرہ کا سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں اسے گہری کھائیوں کو پار کرنا پڑا جہاں نیچے دور ایک دریا غراتا ہوا بہہ رہا تھا۔ اسے ایسے جھرنوں سے گزرنا پڑا جن کا پانی اس قدر صاف تھا کہ وہ نیچے پڑے پتھر کو دیکھ سکتی تھی۔ جنگل کے جانور، چھوٹے بندر اور رنگ برنگے پرندے اسے حیرت سے دیکھتے گویا وہ جانتے ہوں کہ وادی کی شہزادی ایک اہم سفر پر ہے۔ تیسرے دن جب سائرہ تھک کر چور ہو رہی تھی، اسے ایک وسیع اور ہرے بھرے میدان کے درمیان ایک چھوٹا سا آشرم نظر آیا۔ یہاں پھولوں کی کیاریاں تھیں اور درمیان میں ایک پرانا لیکن مضبوط درخت تھا جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اسی درخت کے نیچے ایک بوڑھا بزرگ گہری مراقبے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ ان کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ سائرہ نے آہستگی سے قدم بڑھایا اور ادب سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اچانک بزرگ نے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے ستارے جگمگا رہے ہوں۔ آ گئی شہزادی، مہارشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی شفقت تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سائرہ حیران رہ گئی۔ آپ جانتے تھے کہ میں آ رہی ہوں؟ مہارشی ہنس پڑے۔ زمانہ قدیم سے ہر سانپ شہزادی اور شہزادہ یہاں آیا ہے۔ جب اس کی طاقتیں پختہ ہونے لگتی ہیں، تمہارے آنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس دن سے سائرہ کی سخت تربیت شروع ہو گئی۔ مہارشی نے اسے صبح سویرے اٹھایا۔ پہلا سبق ہمیشہ مراقبہ ہوتا۔ سائرہ کو سکھایا گیا کیسے اپنے ذہن کو پرسکون رکھے اور اپنے اندر کی آواز سنے۔ تمہاری طاقت تمہارے جذبات سے جڑی ہوئی ہے سائرہ، مہارشی کہتے۔ غصہ، خوف، محبت، یہ سب تمہارے تبدیلی کو متاثر کرتے۔ تمہیں ان پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ ایک دن مراقبے کے دوران سائرہ کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ اس نے مہارشی سے پوچھا، گرو دیو، کیا ہماری قوم کبھی انسانوں کے ساتھ مل کر نہیں رہی؟
محاشی کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد تیرتی نظر آئی۔ ایک زمانہ تھا جب ہم سب مل جل کر رہتے تھے، لیکن پھر انسانوں کے دل میں لالچ اور خوف نے جنم لیا۔ انہوں نے ہمیں خطرہ سمجھا اور ہمارا شکار شروع کر دیا۔ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اس وادی میں چھپنا پڑا۔ سائرہ کے دل میں انسانوں کے لیے ترس کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگی کیا انسان واقعی ایسے ہوتے ہیں؟ اس دوران وادی سے دور ایک انسانی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عرفان تھا۔ عرفان ایک مہم جو اور تجسس پسند لڑکا تھا۔ وہ پرانے قصے کہانیاں سننے کا شوقین تھا، خاص طور پر ان پر اسرار وادیوں کے بارے میں جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہاں جادو اور عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں۔ عرفان کے گاؤں میں ایک بزرگ کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک وادی ایک گمشدہ میں ایک ایسا پھول کھلتا ہے جس کے پاس شفا بخش طاقتیں ہیں۔ اس پھول کا نام تھا چاند کمل۔ یہ پھول صرف چاندنی رات میں کھلتا تھا اور اس کا رس کسی بھی بیماری کو ختم کر سکتا تھا۔ عرفان کی ماں ایک پرانی بیماری میں مبتلا تھی اور گاؤں کے تمام حکیم ان کا علاج کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ عرفان نے ٹھان لیا کہ وہ وادی گمشدہ کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا اور چاند کمل لے کر آئے گا۔ اس نے اپنا توشہ دان باندھا اور گاؤں والوں کو آخری نظر دیکھتے ہوئے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اس کا سفر کٹھن تھا، اسے دریا پار کرنا پڑا، بلند پہاڑوں پر چڑھنا پڑا اور گھنے جنگلوں سے گزرنا پڑا۔ کئی دنوں کے بعد تھکا ہارا اور زخمی وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ہریالی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ موسیقی کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ عرفان کو احساس ہوا کہ شاید وہ وادی ایک گمشدہ میں آ گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے چشمے کے پاس بیٹھا تو اس کی توجہ ایک عجیب و غریب منظر کی طرف گئی۔ پانی کے کنارے پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال گہرے سیاہ تھے اور جلد پر سنہری جھلک۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کے قطرے اوپر اٹھا رہی تھی اور وہ قطرے ہوا میں تیر رہے تھے جیسے چمکتی ہوئی موتیاں ہوں۔ یہ سائرہ تھی، وہ اپنی طاقتوں کی مشق کر رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوری طور پر مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظر عرفان پر پڑی۔ عرفان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تم کون ہو؟ سائرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ عرفان نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی ماں کی بیماری اور چاند کمل کی تلاش کا واقعہ سنایا۔ سائرہ نے پہلی بار ایک انسان کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں تھا، صرف ماں کے لیے محبت اور فکر تھی۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، سائرہ نے نرمی سے کہا۔ اگر دوسرے سانپوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں خطرہ سمجھیں گے۔ لیکن عرفان کی حالت دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس سے آشرم کے قریب ایک غار میں چھپایا اور اس کے زخموں پر جڑی بوٹیوں کا مرہم لگایا۔ اگلے کچھ دنوں میں سائرہ چوری چھپے عرفان سے ملتی۔ وہ اس کے لیے پھل اور پانی لے کر آتی، وہ اسے وادی کے راز بتاتی اور عرفان اسے انسانوں کی دنیا کے قصے سناتا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی قائم ہو گئی۔ سائرہ نے محسوس کیا کہ انسانوں کے بارے میں جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سب کچھ سچ نہیں تھا۔ عرفان نہ تو لالچی تھا اور نہ ہی ظالم، وہ تو صرف ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کی جان بچانا چاہتا تھا۔ ایک دن سائرہ نے عرفان سے وعدہ کیا کہ وہ اسے چاند کمل تک لے کر جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پھول مہارشی کے آشرم کے پاس ہی ایک چھپے ہوئے تالاب میں کھلتا ہے۔ اسی رات چاند کی روشنی میں سائرہ عرفان کو تالاب کی طرف لے گئی۔ تالاب کا پانی اس قدر صاف تھا کہ چاند اس میں جگمگا رہا تھا۔ تالاب کے درمیان میں ایک ہرا بھرا پودا تھا جس پر ایک چمکدار سفید پھول کھلا ہوا تھا۔ یہ چاند کمل تھا۔ لیکن جیسے ہی عرفان نے پھول توڑا، ایک زوردار گرج سنائی دی۔ زمین کانپنے لگی۔ مہارشی نے اپنے حقیقی ناغروب میں جو کہ 10 فٹ لمبا اور ڈراؤنا تھا سامنے آ گئے۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ سائرہ، تم نے ایک انسان کو یہاں کیسے آنے دیا؟ تم نے ہماری سب سے مقدس چیز اسے کیسے دے دی؟ مہارشی کا غصہ اور کچھ پر تھا۔ سائرہ گھبرا گئی۔ گرو دیو، وہ برا انسان نہیں ہے، اس کی ماں مر رہی ہے۔ تم نے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھا، مہارشی نے گرج کر کہا، اور اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ یہ کہہ کر مہارشی نے ایک طاقتور جادوئی حلقہ بنایا، عرفان کو جکڑ لیا۔ یہ انسان ہماری وادی کا راز نہیں لے کر جا سکتا، اسے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا پڑے گا۔ سائرہ نے دیکھا کہ عرفان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لمحے سائرہ نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس کا دل صرف ایک ہی چیز چاہتا تھا، اور ایک بیٹے کی ماں کو بچانے میں مدد کرنا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کیا۔ اچانک اس کے جسم سے ایک تیز روشنی پھوٹی۔ جب روشنی چھٹی تو سائرہ اپنی حقیقی ناگن کی شکل میں تھی۔ اس کا دھڑ چمکتی ہوئی نیلے اور سرخ رنگ کی
लाइनों से ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक पुरअसरार चमक, लेकिन इस बार उसकी शक्ल डरावनी नहीं बल्कि हसीन और ताकतवर थी। गुरुदेव, सायरा ने पुरएतमाद की आवाज में कहा, मैंने अपनी ताकत पर काबू पा लिया है। मैं जानती हूँ कि इंसानों से डरना हमेशा हमारा रास्ता नहीं है, हमें सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है। इरफान ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, इसे जाने दो। महर्षि हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सायरा ना सिर्फ अपनी ताकत पर काबू पा लिया बल्कि उसकी हिकमत भी समझ आ गई है। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। तुम सच कह रही हो शहजादी, महर्षि ने कहा। तुमने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बल्कि अपने दिल की ताकत भी दरियाफ्त कर ली। उन्होंने इरफान को आज़ाद कर दिया। सायरा ने इरफान को वादी से बाहर तक का रास्ता दिखाया। वापसी पर उसने इरफान को चांद कमल का एक छोटा सा पौधा भी दिया ताकि वो उसे अपने गांव में लगा सके। इरफान ने शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव को चला गया, जहां चांद कमल के रस से उसकी मां सेहतियाब हो गई। इस वाक़े के बाद इरफान ने गाँव वालों को सच्चाई से आगाह किया कि वादी गुमशुदा में कोई डरावनी मखलूक़ात नहीं बल्कि एक पुरअसरार और पुरअमन कौम आबाद है। वादी में वापस जाकर महर्षि ने राजा तक्षत को सारा वाक़या सुनाया। राजा अपनी बेटी की अक्ल और हिम्मत पर बहुत खुश हुआ। सायरा, तुम सिर्फ एक ताकतवर नागिन शहजादी ही नहीं रही बल्कि तुम एक दानिश्वर हुक्मरान बनने की सलाहियत रखती हो, उसने फख्र से कहा। इस वाक़े के बाद साब कौम का इंसानों के बारे में नुक्ता नजर बदलना शुरू हो गया। अगरचे मुकम्मल एतमाद कायम होने में वक्त लगा, लेकिन खौफ और शक की दीवारें गिरना शुरू हो गई। सायरा ने अपनी कौम की रहनुमा बनकर इंसानों और सांपों के दरमियान एक पुल का काम किया। वो जानते थे कि दोनों अक़वाम का एक ही साथ पुरअमन रहना ही मुस्तकबिल की कलीद है। और इस तरह नागिन शहजादी सायरा न सिर्फ अपनी ताकतों की मालिक बनी बल्कि उसने एक ऐसी दुनिया की बुनियाद रखी जहां मोहब्बत और एतमाद, खौफ और नफरत पर गालिब आ सकते थे। उसकी कहानी वादी की हवा में हमेशा के लिए महफूज हो गई, जो आने वाली नस्लों को सिखाती कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी में होती है।